انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 250 پر 9ویں آیت 259th ورس شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، او یا، او کا معنی کیا ہے انگلش میں؟ اور، یا، کلذی، اس کی طرح، مرہ، جو گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پر سے، وہی خاویۃ، اس حالت میں کہ وہ بستی گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنے چھتوں کے بل۔ چھت گرے، پہلے چھت کا تو کیا معلوم نہیں، ٹریس گرے، اس کے چھت گرے، اس کے بعد بستیاں گر گئیں۔ یہ آیت الکرسی ختم ہوئی۔ آیت الکرسی ختم ہوئی، سب کچھ ہم مان لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ مثالوں سے سمجھا رہا ہے کہ یقین آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ یقین آ جائے تو ایک قصے بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کافر کو ایمان لانے میں مدد کرے گی۔ ہم تو ایمان لا چکے، صرف ایمان لائے، لیکن ہمارا نظریہ اور کافر کے نظریے میں فرق اتنا نہیں ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پیسے سے ہی سب کچھ چلتا ہے، کافر بھی یہی سمجھتا ہے کہ پیسے سے ہی سب کچھ چلتا ہے۔ ہم کو بھی پیسے چلے جانے پر غم ہو جاتا، کافر کو بھی پیسے چلے جانے پر غم ہو جاتا۔ ہم بھی جو کام ہو سکتا ہے اسی کام کے لیے اللہ سے مانگتے، انسان سے جو کام نہیں ہو سکتا اس کام کو اللہ سے مانگو بولے تو وہ پورا ہوگا نہیں حضرت بولتے۔ جو کام ہو سکتا نہیں، جو کام انسان کر سکتا وہ کام اللہ کرنے مانگتے، اور جو کام انسانوں سے کسی سے نہیں ہو سکتا وہ کام اللہ سے مانگتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کافر ایمان لائے اور مومن کا ایمان بڑھ جائے، اس نیت سے آیت سنیں۔ تو اس آدمی کی مثال، اس آدمی کی طرح جو گزرا ایک بستی، جو بستی گری ہوئی تھی، وہ بستی کون سی ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں بیت المقدس، اب جو ہے یروشلم، یہ بستی بنی اسرائیل تھے۔ جب یہ اللہ کے احکام کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ بخت نصر آیا، ساری بستی کو نیست و نابود برباد کر دیا، لوگوں کو قتل کیا، قید کیا، برباد کر کے رکھ دیا، ایک آدمی بھی نہیں بستی میں، سب بند بیکار ہو کر رہ گئی بستی۔ یہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے؟ جب بندے بہت سمجھانے کے بعد بھی دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ظالم کو لا کر یہ عذاب دنیا میں دیتا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ بخت نصر آیا، بستی برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، تب یہ آدمی آئے۔ یہ آدمی کون ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ آدمی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام آئے، بستی دیکھے، ساری بستی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، ایک آدمی بھی نہیں، کوئی آ بھی نہیں سکتا اب اس کے بعد۔ دیکھ کر انہوں نے کہا، کہا انا، کیسے، یحیی، اللہ زندہ کرے گا، ہذہ، اس کو، اس بستی کو، ہذہ اللہ، کیسے اللہ زندہ کرے گا اس بستی کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، یعنی اس کے برباد ہونے کے بعد۔ یعنی ان کو معلوم ہے بیت المقدس پھر سے آباد ہوگا، تو کہہ رہے ہیں کہ آباد ہوگا، لیکن کیسے آباد ہوگا؟ یعنی آباد ہونے کے جتنے بھی اسباب انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ تمام اسباب وہاں نہیں ہیں، ختم ہو گیا۔ تو یہ نبی ہیں، اب ان کو شک کیوں آیا؟ کم از کم اللہ کے ولی ہیں، ان کو شک کیوں آیا؟ یہ شک نہیں ہے، عربی میں ایک ہے کیفا، ہاؤ، کیفا سے بھی زیادہ ہے انا۔ تو یہ انا جو ہے تعجب کے ساتھ، ہاؤ، کیسے ہوگا، ہوگا معلوم،
لیکن کیسے ہوگا، ایک جاننے کی خواہش ہوتی ہے نا. تو اتنا برباد ہو گئی بستی، یہ بستی کیسے پھر سے آباد ہوگی؟ تو اللہ نے کیا کیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو مردہ رکھا، موت دی، موت آ گئی. 100 عام، 100 سال. اب جب یہ آئے وہاں، ان کا گدھا ان کے ساتھ تھا، ان کا کھانا تھا، کھجور تھے، پانی تھا، گدھا تھا، اور یہ تھے. آئے، اللہ نے ان کو موت دے دی. کھانا جیسا تھا، پانی جیسا تھا، ویسے ہی بچا کر رکھا. ان کو موت آ کر ان کے جسم کو جیسا تھا ویسا ہی تھا. جو گدھا تھا اس کو چھوڑ دیا. اب ہوگا کیا، 100 سال گدھے پہ گزرے. 100 سال گزریں گے تو گدھے کو کیا ہوگا، گدھا مر گیا. مرنے کے بعد گدھے کا جسم سڑ گیا، ختم ہو گیا، ہڈیاں سوکھ گئی. اتنا سوکھ گئی ہڈیاں کہ سفید چمکنے لگی اور بکھر گئی، ہوا مار کر گدھے کی ہڈیاں بکھر گئی. اب اللہ فرماتا ہے ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. مفسرین کہتے ہیں پہلے سر میں روح آئی، روح آئی، آنکھیں کھل گئیں. اب انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سارے جسم کو زندہ ہوتا ہوا. سوال کیا تھا، اللہ یہ بستی برباد ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اب ان کے آنکھوں سے ان کو زندہ ہوا دیکھا. پھر اللہ نے پوچھا، قال، اللہ نے کہا، کم لبثتا، کتنے دن تم رہے اس حالت میں؟ قال، کہا انہوں نے، لبثت یومن، ایک دن رہا، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ. یعنی صبح آئے تھے، اب یہ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے زندگی ملی، تو یا تو ایک دن گزارا ہوگا یا صبح سے شام تک. اتنا فریش ہے انہوں. سو گے تو ایک دن سو گے تو کیسا رنگا ویسا. اللہ کہہ رہا ہے قال، اللہ نے کہا، بلکہ لبثت 100 عام، تم یہاں 100 سال رہے. فانظر، دیکھو، معلوم ہو کہ 100 سال رہے. الی طعامی کا، تمہارے کھانے کی طرف دیکھو. وشرابی کا، تمہارے پینے کی طرف دیکھو، پانی کی طرف دیکھو. پانی کیا تھا؟ انگور کا رس تھا. لم یتسنہ، اس میں بو بھی نہیں آئی. کھانا پرانا ہوا تو کیا ہوتا، باس آ جاتی نا. فریش، جیسا تھا ویسا ہی ہے. وہ انگور کا رس جیسا تھا ویسا ہی ہے. وانظر الی حمارک، اب تمہارے گدھے کی طرف دیکھو. مفسرین کہتے ہیں گدھا کیا ہوا، یعنی گوشت سڑ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ہڈیاں بکھر گئیں، اتنی پرانی ہو گئیں کہ ہڈیاں سفید چمکنے لگیں. اتنی 100 سال. اللہ نے کہا سوال پوچھے تھے نا، یہ بستی کو کیسا پھر سے لائے گا اللہ. وَلِنَجْعَلَكَ، یہ اس لیے کہ تم کو ہم بنائیں، آیتن، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے. ہم سب کو نشانی ہے نا، ایسا ہوا. وانظر، اب اللہ کہہ رہا ہے وانظر، دیکھو، الی العظام، ہڈیوں کی طرف. گدھے کی ہڈیاں دیکھ رہی ہیں. کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو پھر اٹھاتے ہیں. ثم نکسوها، پھر ان ہڈیوں پر پہناتے ہیں. لحما، گوشت. اب اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے. بکھری ہوئی ہڈیاں آ کر خود سے جمع ہوتی ہیں. عورتوں، ایک ایک ہڈی عورتوں لگاتا نہیں. اللہ کو کسی عورتوں کی ضرورت نہیں ہے. کن فیکون. بھائی کافر کو سمجھانا ہے، کافر نہیں مانتا مرنے کے بعد زندہ کیسا ہوتے. مومن تو مانتا نا، لیکن مومن اللہ کی قدرت بھول کر بیٹھا ہے. اللہ کی نافرمانی کرتے نا، صبر نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے. وجہ کیا؟ اللہ کو بھروسہ نہیں. یہی وجہ ہے. یہ ایمان کے لیے سنیں، اللہ پر بھروسہ نہیں. بھائی میں اللہ کے خاطر چھوڑ رہا ہوں، اللہ مجھے برباد کر دے گا کیا؟ شراب کے دکان میں کام مل گیا، 1.5 لاکھ سیلری ہے، وہ ایک نوکری ہے، شراب پلانا. اللہ کے خاطر چھوڑے،
کیا بھائی 1.5 لاکھ؟ نہ بھائی، 1.5 لاکھ کی طرف نگاہ نہیں جانا، اللہ کی طرف نگاہ رہنا، نگاہ اللہ کی طرف رہنا۔ ایمان کیسا رہنا؟ بس میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ چاہا 1 روپے میں 10 لاکھ کی برکت دیتا۔ یہ ایمان نہیں ہے نا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان بڑھانے کے لیے باتیں ہیں۔ خود بخود ہڈیاں آئیں، جہاں جہاں جمنا تھا ویسے ویسے جمی۔ جب یہ ہڈیاں ساری جم گئیں، اللہ نے اس پر گوشت پہنایا، اور گوشت پہننے کے بعد اس گدھے میں روح پھونکی گئی۔ اب وہ گدھا پکارنے لگا۔ اب ان کو تو اس بات پر ایمان تھا، یقین بھی تھا، لیکن ان کے یقین کو اللہ نے عین الیقین بنا دیا۔ ایک ہے سن کر یقین ہو گیا، ایک ہے دیکھ کر یقین ہو گیا، ایک ہے فیل کر کے، احساس کر کے یقین ہو گیا۔ شاک مارے تو گرتے، سنے اچھے معتبر آدمی بولے شاک مارے تو گرتے بھائی، یقین آ گیا، علم الیقین۔ اور اس کے بعد خود کو اس کے بعد کسی کو شاک مارتے ہوئے دیکھے، ٹھک شاک مار کو گرا، عین الیقین۔ اس کے بعد خود کو شاک مارا، اب وہ یقین کیسا رہے گا؟ قریب بھی جائیں گے نہیں۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا۔ اب یہ دیکھنے کے بعد قالا، انہوں نے کہا اعلم، میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایمان کی ضرورت ہے، یاد رکھیں یہ ایمان کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان، اب دجال آنے کا زمانہ قریب ہے، جب دجال آ جائے گا تو ہوگا کیا؟ کسی بستی میں آئے گا، وہاں مومن رہیں گے، مومنوں سے کہے گا کہ میں خدا ہوں، اللہ خدا نہیں ہے، مومن نہیں مانیں گے، تو وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ اس کے جاتے ہی وہ مومنوں کے پاس جو پیسہ ہے، جو اناج ہے، جو جانور ہے، سب کچھ چلا جائے گا دجال کے ساتھ۔ کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں رہے گا، پینے کے لیے گھٹ پانی نہیں رہے گا۔ جاتا ہے تو جانے دو، اللہ اس کے حبیب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ 2 گناہ ہیں، ایک گناہ ہے خواہش آ جاتی، نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، خواہش آ کر شراب پی لیتا، گنہگار۔ لیکن اس کے ایمان پر اتنا شک نہیں ہے ہمیں، انہیں مانتا شراب نہیں پینا، کمزور ایمان ہے۔ لیکن جو آدمی حرام خوری کرتا ہے اس کے ایمان پر شک ہے۔ جو آدمی دھوکہ دیتا ہے، بہن کی پراپرٹی لوٹ لیتا ہے، یتیموں کا مال چھینا لیتا ہے، مدرسے کا پیسہ چرا لیتا ہے، اسے معلوم ہے کیوں کرتا ہے، اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اسی لیے کرتا۔ اللہ سے بڑا روپیہ، یہ پیسہ بولتا ہے، سنتے تھے ہمیں، پیسہ، یاد رکھیں یاد رکھیں، اللہ کی نافرمانی کر کے جو پیسہ ہم لے رہے ہیں، دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ سے بڑا روپیہ۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ آزمائش آئے گی، آزمائش آئے گی، آزمائش آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ مومن کو اللہ، اللہ اکبر، مومن کو اللہ پیسوں کے حوالے نہیں چھوڑنا چاہتا، مومن کو اللہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا۔ اس لیے مومن سے کبھی پیسے چھین لیتا، مومن سے کبھی گھر چھین لیتا، مومن سے کبھی سہارا چھین لیتا، مومن سے کبھی حکومت چھین لیتا۔ کیوں؟ مومن کو اللہ اپنے بھروسے پر پالنا چاہتا ہے، حکومت کے بھروسے پر، پیسے کے بھروسے پر، دولت کے بھروسے پر نہیں چھوڑنا چاہتا اللہ، مومن سے اسی لیے چھینتا ہے۔ تو یہ ایمان آ گیا۔ وہ گدھے کو پھر سے ہڈیاں جوڑنے والا اللہ میرے بچوں کو بیکار کر دے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ میرا سہارا بس تو ہی سہارا ہے، میرا تو ہی میرا سہارا ہے۔
کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں۔ کیا بھائی ایسا جیے تو تم نہ جینے ہوں گا کیا بھائی؟ ایسا جیتے ہی نہ بھائی، ویسا جیتے ہی نہیں بھائی، ایک سیلری رہی تو ہوں گا کیا بھائی؟ دونوں کمائے تو اتنا بھائی جینے ہوں گا، یہ زمانے میں دیکھے تو ہوں گا کیا بھائی؟ یہ سب ہے نا بھائی۔ کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ میرے نبی نے مجھے کہا نہیں کرنا، میں نہیں کر رہا ہوں، مجھے پالنے والے میرے نبی اور میرے خدا ہیں۔ کیا ایمان! یہ آیت پار ہو گئی، ایمان نہیں آیا، میں نے آیت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ کس کرتا؟ اللہ کرتا، اللہ کرتا۔ یہ دنیا میں خوشحال جینے کے لیے ہم نہیں آئے، یہ دنیا دیکھ کر آخرت بنانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہم اللہ اس کے حبیب کی نافرمانی نہیں کیے، اگرچہ ہماری ایک روم میں ساری زندگی گزر گئی، کچھ نقصان نہیں ہوا۔ ہم شان سے اس دنیا سے جائیں گے کہ دنیا کے خاطر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑا، نفس کے خاطر اللہ اس کے رسول کو چھوڑا، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، لیکن نفس سے مجبور ہوتا ہے انسان۔ کوئی عورت کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے، کوئی کھانے کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے، غلطی ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت پر شک نہیں کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ اس طریقے سے دنیا کو امپورٹنس دینا، پیسوں کو امپورٹنس دینا، یہ کھلے عام اسے اللہ کی قدرت پر شک ہے۔ پیسے ہم کو نہیں پالتے، ہم کو پالنے والا مولا رب عز و جل ہے۔ ہمارے صحابہ جی کر ہم کو بتائے، دولت کو جوتیوں پر رکھے، دنیا میں شان سے جیے۔ تو اب یہ اٹھنے کے بعد بستی کو گئے ہیں۔ جو بستی کے بارے میں پوچھا گیا کہ بستی پھر سے زندہ ہوگی کیا؟ آباد ہے بستی۔ پوچھے بستی کے بارے میں، اللہ ان کے اندر ہی بتا دیا، قدرت ان کے اندر بتا دیا۔ اب جب یہ ان پر موت آئی، ان کی عمر 50 سال تھی، ان کے بیٹے کی عمر 18 سال تھی۔ یہ سب تفسیر کی کتابوں میں ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہے، ہم کو مدد مل رہی ہے قصہ سمجھنے میں، ہم یہ باتیں لے لیں گے۔ 150 سال اب ان کی عمر، لیکن ہیں کتنے یہ بھائی؟ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ہی جگہ گدھا بھی ہے، ایک ہی جگہ حضرت عزیر بھی ہیں، ایک ہی جگہ ان کا کھانا بھی ہے، ایک ہی جگہ میں۔ ان کے لیے ٹائم سٹاپ، اس کے لیے ٹائم چل رہا ہے۔ ٹائم اللہ کی مخلوق ہے، کھانے کے لیے ٹائم سٹاپ، گدھے کے لیے ٹائم چل رہا ہے، ایک ہی جگہ۔ کبھی اللہ کی قدرت پر شک نہ کریں، کبھی۔ میں تو ہاتھوں ہاتھ دیکھا ہوں، میرا اللہ آ جاتا مدد کرنے، کئی بار دیکھا ہوں میں۔ وہیں آ گئے مدد کو انہیں جب جہاں پکارا۔ اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں، دل سے مانگ کو تو دیکھیں، دل سے مانگ کو تو دیکھیں، کیسے کیسے میرا اللہ مدد کرتا ہے، بچا لیتا، خوشیاں دے دیتا۔ اس سے بس کنیکشن ہونا، اس سے کنیکشن لگ جانا، بھروسہ آنا، دعا کرنے میں مزہ آ جاتی۔ دعا کرتے نہیں نا ہماری دعا، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں اس کی نشانی کیا؟ ہماری دعائیں کتنی ہیں۔ اب آئے اپنے گھر کو، آئے بوڑھی عورت بیٹھی ہے، یہ ان کی لونڈی تھی، نوکرانی آپ کہیں آپ کی زبان میں۔ بولے آ کر کہے میں عزیر ہوں۔ آنکھیں چلے گئی تھی، چلو وہ تو 100 سال پہلے انتقال ہو گئے، غائب ہو گئے، نہیں میں ہی عزیر ہوں۔ عزیر ہمارے جو تھے حضرت، ان کی دعا قبول ہوتی تھی،
मुस्तजाब दुआ थे, वो मांगते तो अल्लाह दे देता। तो अगर आप उज़ैर हैं तो दुआ कीजिए कि मैं पहली जैसा हो जाऊं। तो हजरत उज़ैर दुआ करते हैं, आंखें आ जाती हैं, फिर उठाते हैं, जैसे 100 साल पहले थी औरत वैसी होकर उठकर खड़ी हो जाती है। तब मान लेती है कि आप ही उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर अपने घर में कहते हैं, अब मेरे औलाद कहाँ है? आपके बेटे 118 साल के हैं, आपके पोते सब बूढ़े होकर हैं। बेटे के पास जाकर, अब बेटे से उम्र में कम हो गए, बेटा 118 साल, बाप की उम्र अब क्या है 50 साल। बेटे के पास जाकर कहते हैं, बेटे मैं तुम्हारा बाप नहीं, हमारे अब्बा के 2 कांधों के पीठ पर एक मस्सा है बालों का, हिलाल की तरह, नए चांद की तरह। खमीस निकालते हैं तो नए चांद की तरह हिलाल। घर वाले भी मान लिए, वो औरत भी मान ली। अब बस्ती में जाकर कहते हैं कि मैं उज़ैर हूं। बस्ती वाला एक आदमी कहता है, तौरात सिर्फ 4 लोगों को याद थी, उसमें से उज़ैर एक थे, यानी हजरत मूसा को, हजरत यूशा बिन नून को, हजरत उज़ैर को और शायद हजरत हारून अलैहिस्सलाम को। 4 लोगों को याद थी, हजरत उज़ैर उसमें से एक हैं। मेरे अब्बा जब बख्त नसर बस्ती को जलाता था, किताबें सब जला देते। आज आपको दीन सीखने का मौका है, अगर इसकी कदर नहीं करेंगे, कल अल्लाह ये दीन सीखने का मौका भी हमसे छीन लेगा। मेरी पूरी कोशिश, कोई तफसीर करते हैं साइंस बताने के लिए, कोई तफसीर ज्योग्राफी बताने के लिए करते हैं। किसी की तफसीर आप सुनेंगे तो साइंस आएगा उसमें, किसी की तफसीर आप पढ़ेंगे तो क्रिश्चियंस का जवाब रहेगा, किसी की तफसीर आप सुनेंगे तो ज्योग्राफी बताएंगे। मेरी तफसीर, मैं कौन सा अंदाज लेकर चल रहा हूं, कुरान का जो पहला पैगाम है, साइंस बताना पहला पैगाम नहीं, कुरान का पहला पैगाम क्या है? अल्लाह से करीब हो जाना, बंदे अल्लाह से करीब, वो पैगाम लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो वो किताब हमारे दादा छुपा कर रखे हैं एक जगह, वो किताब उठाए और इनको बोले कि किताब पढ़ो, तो पूरी तौरात पढ़कर सुना दिए। तो अब इस आयत से हमको क्या पता चल रहा है? आयतुल कुर्सी में हमने सुना कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, ऐसा ही होता है। हमेशा कभी अल्लाह से मांगते वक्त, दुआ करते वक्त शक आए अल्लाह देगा क्या, इस आयत को याद रखें। कभी हराम की तरफ जाते वक्त, किसी पर जुल्म करते वक्त, दहेज मांगते वक्त, अल्लाह को छोड़कर जाते वक्त सोचें कि मेरा अल्लाह मुझे पालेगा, मेरा अल्लाह सब कुछ करेगा, करेगा, जरूर करेगा। अब आप समझेंगे कि ऐसा करा तो अच्छा होगा, लेकिन अल्लाह को मालूम है कैसा करा तो अच्छा होगा। अब मैं समझ कर बैठा हूं 10 लाख आए तो भाई अच्छा रंगा, 10 लाख रहना भाई, खास घर रहा तो भाई अच्छा, खास घर। अल्लाह को मालूम है मेरी आंखें सलामत रही तो अच्छा। अब आंखें छीन लो, क्या बोलेगा? खास घर भी नहीं, कहां तभी मैं जी लेता हूं, 2 आंखें रहे तो बस बोलेगा। अल्लाह को मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा, हम मांगते रहना, उसके बाद अल्लाह जो देता उस पर खुश रहना। मोमिन कभी अपने लिए कुछ खास बना लेना नहीं, वहां अल्लाह से दूर होते सो मंगना, मंगे बाद जो मिलता उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अब दूसरी आयत आ रही है, वइज़ क़ाल इब्राहीम, और याद करो जब इब्राहिम ने कहा, रब्बी मेरे परवरदिगार, अरिनी मुझे दिखा, कैफा कैसे, तुह्यिल मौता कैसे तू मुर्दों को जिंदा करता है। वहां अन्ना था, यहां कैफा था। अन्ना ताज्जुब से पूछे ये बस्ती फिर से कैसे आबाद होगी। यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से इतना करीब हो गए कि ये जानना चाहे कि ऐ अल्लाह कैसे मुर्दा जिंदा होता है, हम सब जिंदा होंगे ना, कैसे जिंदा होगा। एक तफसीर में आया कि जब फरिश्ते ने आकर कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कि अल्लाह ने आपको खलील बना लिया है। खलील का मतलब क्या? गहरा दोस्त, साथ रहने वाला दोस्त, यानी खलील अपने खलील के लिए सब कुछ करता है। तो अल्लाह मेरा खलील है, मेरी हर चीज अल्लाह कबूल करेगा। हाँ, अच्छा अल्लाह मुझे बताए कि कैसे मुर्दा जिंदा होता है। तो अल्लाह कहता है, क़ाला, अल्लाह ने कहा, अवलम तुमिन, क्या तुमको यकीन नहीं है?
ایمان کا معنی یقین یہاں کر رہے ہیں. اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، وائی ناٹ، آئی ہیو فرم بلیف، ولیکن بٹ، لیکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو قرار آ جائے، میرے دل کو اطمینان آ جائے. اب تک ہم سن کر مان رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے خلیل بنایا ہے نا، میں دیکھ کر ماننا چاہتا ہوں، مجھے وہ ایمان دے. اللہ تبارک، پھر وہ آیت الکرسی میں جو تھیوری پڑھے پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا قال فخذ اربعۃ، تو پکڑو 4 من الطیر، پرندوں میں سے 4 پکڑو. تو 4 پرندے کیا پکڑے؟ تفسیر میں آیا مور، مور کو کیا بولتے انگلش میں؟ پیکاک. مرغا کاک، کوا کبوتر، کرو کاک ڈو اور پیکاک، 4 لو. دیکھو اللہ کی قدرت، غور سے سنیں، غور سے سنیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. فسرہن الیک، یعنی ان کو اپنے طرف ہلا لو، یعنی تفسیر میں آیا کہ ان کو ذبح کرو، ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ٹکڑے کر کر اچھا ان کو مکس کر لو. کبوتر کا گوشت، کبوتر کے پر، کبوتر کے ہڈیاں، کوا کبوتر، پورا ملا لو. ملانے کے بعد ثم جعل، پھر کر دو یعنی رکھو، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، 4 پہاڑ تھے، ہر پہاڑ پر رکھو، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک ایک حصہ. چاروں ملا لیے، گوشت کا کیا بن گیا ہو، 4 گوشہ ملا کر، ہاں خیمہ، پورا چاروں کا ملا کر، اس میں پر بھی تھے، گوشت، ہڈی بھی تھی، گوشت بھی تھی، 4 پہاڑوں پر رکھ دو. ثم، پھر اللہ دیکھو، تم دیکھنا چاہتے ہو میں کیسے جلاتا ہوں، میں تم کو تمہارے ہاتھ سے میں بتاؤں گا کہ میں کیسے جلاتا ہوں. You want to see how I give life to the dead, so I will make you the person who gives the life here. ثم، پھر ادعوہن، ان کو پکارو، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس چلتے ہوئے، اپنے پیروں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو اب کیا کیے ابراہیم علیہ السلام، ذبح کیے، ذبح کر کے ان کے پروں کو، ان کے گوشت کو جس طرح اللہ نے کہا کر کر 4 پہاڑ پہ رکھ کر آ گئے. ان کی جو منڈیاں تھیں، ان کے جو سر تھے، منڈیاں ہمارے چنئی کی سب کون کون سنتے ہیں کہ 4 سر، مور کا سر، مرغے کا سر، کوے کا سر اور کبوتر کا سر رکھ لیے ہاتھ میں، رکھ لے کر ثم ادعوہن، پکارے، کوا مر گیا، کوا زندہ ہے، مر گیا، مر گیا، مردہ، مرغا مردہ، کوا مردہ، 4 مردے. لیکن مردہ سنتا نہیں، جب اللہ سنائے تو مردہ بھی سنتا ہے، زندہ بھی سناتا ہے. یہاں سائنٹیفکلی ہاؤ اٹ از پاسبل دیٹ آل دس قرآن از اگینسٹ سائنس. No, 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 no. The creator of science, when he wish, he can do it. تو وہ مردہ نہیں سنتا، اسے کیا سنے گا، لیکن اس کو سنانے والا اللہ تبارک و تعالی. میں مردے کو کہاں آواز پہنچاؤں گا، میری آواز پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالی، ہر چیز کرنے والا اللہ تبارک و تعالی. سمجھ میں، اللہ کی قدرت کبھی ہم نہیں چھوڑنا. کب چھوڑیں گے بھائی اللہ کی خود. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ ہونے کے بعد وہ لوگ، بولتا ہے اس کا پوترا، ابو جہل کا پوترا، سگا پوترا نہیں، اخلاق میں پوترا، موٹے، کیا بولیں گے موٹے کی حالت کیا ہوگی. جو ہماری عبادت گاہوں کو، یعنی ہمارے 500 سال پہلے، 600 سال پہلے جو ہماری عبادت گاہوں کی توہین کیے، توڑے، ان کے بچوں کو ہم بدلہ لیں گے. انہیں بدلہ لیں گا کہتے ہم، درے سال بیٹے، پٹ منڈی جاتے ہی تم نہ منڈی پکڑ کو ہلانے جاتے ہیں.
کس کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ اللہ اکبر. مجھے لوگوں کی باتوں پہ غصہ نہیں آتا، ہنسا آتا. اب پل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالت ہوگی تو کیا ہوگا. تو یہ ابو جہل، اتبا، شیبہ، اتنا اللہ کے خلاف بولنے والے، حضور کے خلاف کرنے والے، بدر میں مر گئے. ان کی لاشوں کو سڑے کنویں میں پھینک دیا گیا. حضور جب مدینہ واپس ہو رہے تھے ان لاشوں کے پاس کھڑے ہوئے، کھڑ کر کہا ابو جہل، اتبا، شیبہ، جو تھے ان کو پکار کر حضور نے کہا میرے اللہ نے مجھے وعدہ جو کیا تھا کامیابی کا مجھے دے دیا، تم کو جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ملا کیا؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، سڑے کنویں میں ان کی لاشیں ہیں، یہ کیسے سنیں گے؟ حضور کہتے ہیں تم سے زیادہ یہ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں. کیسا سنے؟ سنانے والا اللہ، بات جا کر سنانے والا اللہ، وہاں سے ان کو سننے رکھنے والا اللہ. اللہ جب کرتا ہے وہاں شک نہیں کرنا. تب یہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پر کٹ گئے، گوشت کٹ گئے، سب کٹ گئے. اب پکار رہے ہیں مرغا، مور، کوا اور کبوتر. تو تفسیر میں آیا ان لوگوں کے ہڈیاں جمع ہوئیں، گوشت جمع ہوا، خون جمع ہوا، پر جمع ہوئے، اور یہ چاروں پرندے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنے قدموں سے اڑتے ہوئے بات چلتے ہوئے آئے. منڈیاں ہاتھ میں تھیں. تو کبوتر کی منڈی آگے کرتے کبوتر سامنے آتا، تفسیر میں آیا. مور کی منڈی آگے کرتے مور آتا، پھر دوسرے کی صورت چہرہ سر آگے رکھتے وہ آتا. یعنی ابراہیم علیہ السلام بعد میں ہر ایک کا سر اس کے جسم سے لگ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے لیے مرنے کے بعد زندہ کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ کو تو بس کن کہنا ہے. تمہارے ہاتھ سے ہی اللہ کر کے بتا دیا کہ کیسے زندہ کرتا ہے، تو بالکل شک نہیں کرنا. سمجھ میں آیا؟ ایک دعا آ رہی ہے دل سے، اللہ وہ چار مرے ہوئے پرندوں کو تو زندہ کر رہا ہے، ہمارے دل بھی مر گئے ہیں، اللہ ان دلوں کو تو زندہ کر دے مولا. اس تفسیر کی برکت سے ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے دل میں ایمان کو زندہ کر دے، ہمارے دل میں یقین کو زندہ کر دے. اللہ کی قدرت پر کبھی شک نہ کریں. ہاں اللہ کرتا یا نہیں، دلیل ہے کیا دیکھ لیں. اب یہاں پر دلیل ہے کیا؟ دلیل ہے تو اللہ کی قدرت ہے. دلیل کے بغیر اللہ کی قدرت ہوتی وہ نہیں بول سکتے. وہ بت دیتا کیا؟ وہاں اللہ کی بات نہیں لانا. بھائی اللہ چاہا تو بت نہیں دیں گا کیا؟ ابھی انہوں تفسیر سن لیے. وہ بت کا دلیل ہے؟ بت دیں گا دلیل ہے؟ نہیں ہے. جہاں دلیل ہے وہاں دلیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یاسین میں کہتا ہے، یہ مشرکین، یہ آیت حضور پڑھ رہے ہیں نا، مکے کے مشرکوں کو ایک بڑا پرابلم کیا تھا؟ یہ تھا کہ ایک خدا سب کچھ کیسے کر سکتا ہے. وہ ایک خدا اٹھا کو، اسے اٹھا کو، اسے اٹھا کو رکھنا کا تو ایک خدا نہیں کر سکتا. وہ خدا تو کن فیکن پہ کر رہا ہے. تم اپنے آپ پر اس خدا کو قیاس کر رہے ہو، لیکن وہ خدا اس طرح نہیں کرتا. سمجھ میں آیا؟ یہ اسباب جو ہیں، اللہ جو اسباب بنایا نا، ایسا بچہ پیدا ہوتا، وہ ایجوکیشن رہا تو جاب ملتا، وہ پیسے رہے کہ تو زندگی اچھی ہوتی، وہ شکر نہیں کھائے کہ تو گردہ سلامت رہتا. یہ اسباب. لیکن اللہ ہمیشہ اسباب کو فالو کرنا اللہ کو کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ جب چاہے کر سکتا ہے. یہ ایمان لے کر مانگیں گے ملے گا. پہلا ڈاؤٹ وہ تھا ان کو کہ ایک اللہ کیسے کرتا، اور دوسرا کیا تھا، ہم مر کر مٹی میں ملنے کے بعد پھر سے کیسے زندہ کرے گا. یہاں پر یہ اسباب میں کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ اسباب کو زیادہ دیکھیں گے اللہ سے دور ہو جائیں گے. ایسا چھونگا ایسا چھونگا نہیں. جب اللہ سے مانگیں گے اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا. وہ نام لے کر پکارو، اللہ بچائے گا. گناہ تمہارے چھپانے ہیں، یا ستار یا ستار یا ستار بولو، اللہ چھپائے گا.
آپ کی حفاظت ہونی ہے، یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ پکارو، اللہ حفاظت کرے گا۔ تم پر رحم ہونا ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان پکارو، اللہ رحم کرے گا، کرتا۔ جب اللہ سے مانگیں، اسباب کو نہ دیکھیں، آپ بولیں وہ نوکری مل کو میری زندگی اچھی ہو جانا، اس سے اچھی نوکری دے کر اللہ زندگی بنائے گا۔ تو یہ یاسین میں لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ انسان میرے لیے مثال دے رہا ہے کہ کیسے اللہ گلی ہوئی ہڈیوں کو پھر سے زندہ کرے گا۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنے آپ کو بھول گیا۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہڈیاں بھوسا ہونے کے بعد پھر ان کو زندہ کرے گا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب تبھی ہڈیاں ہی، ہم کو جب بنایا ہڈیاں بھی نہیں تھے نا، اب تو ہڈیاں تھیں، وہ ہڈیاں سڑ گئی ہیں، ان کو بنانا ہے۔ لیکن بھول گیا کہ پہلے جب بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، زیرو۔ وسیم پھر قیامت کے دن وسیم کو بنائے گا تو وسیم کی ہڈی کہیں نہ کہیں مٹی میں ہوگی، وسیم کا گوشت کہیں مٹی میں ہوگا، وسیم کی روح کہیں ہوگی، لیکن جب وسیم کو بنایا تھا تو زیرو نا۔ تو ری بلڈ کرنا، ہی سو چیزاں رکھ کر بنانا آسان ہے، شروع سے بنانا مشکل ہے۔ وہ بھول گیا، پوچھ رہا ہے کہ پھر سے زندہ کریں گے کیا؟ قال من یحیی العظام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَعْلَمْ، جان لو ابراہیم، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اسباب کے ذریعے سے بھی دیتا ہے تو اس میں حکمت ہے، کبھی اسباب کے بغیر دیتا بھی تو اس کے اندر حکمت ہے۔ ہمارا کام کیا؟ ہمارا ایک ہی یجمان ہے، ایک ہی یجمان ہے، وہ یجمان کو بھولنا نہیں، اسی کی یاد میں رہنا، کوشش کریں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، صبح شام اللہ کے ساتھ رہنا، یہ دل میں محبت رہنا تو صرف اللہ کی محبت رہنا۔ جب تک دوسروں کی محبت رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو دل میں نہیں آئے گی۔ اب یہ بولنے کے بعد ایمان مضبوط ہو گیا، پیسہ 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 پکڑ لے کو بیٹھے ہی نا، اب یہ نکال رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پیسہ پیسہ، سب کچھ پیسہ، سب کچھ پیسہ۔ اللہ کہہ رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم، ان کی کہاوت جو اپنے مال، ایک ہے مثال ایک ہے مثل، انہوں مولانا انہوں مثال، انہوں نے مثل، اردو میں مثال کہتے، مثل کو کہاوت کہتے۔ مثال کا مطلب یہ اس کے جیسا بتا دیے تو مثال۔ مثل کا مطلب کیا؟ آپ جملے بتائیں، کوئی واقعہ بتائیں، کوئی جملہ بتا کر آپ سمجھائیں تو اسے کہتے ہیں مثل۔ تمل میں کیا مثال کو کیا، مثل کو کیا؟ مثال کو ادارنم، مثل کو کیا؟ پونڈ، ذرا غور کریں اس پہ، ریسرچ کریں۔ تو ان کی کہاوت جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہاں آتا امتحان، اللہ پر بھروسہ یا پیسے پر بھروسہ، یہاں امتحان آتا۔ ہو گیا پورا، مان لیے، سمجھ گئے، مانے نہیں مانے یہاں آتا۔ پیسے سے زیادہ پیارا اللہ، اللہ پر ایمان ہے، اللہ آ گیا تو پیسہ نظر نہیں آنا، سمجھ میں آیا؟ ان کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، فی سبیل اللہ، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، سیڈ، انبتت، اگایا، سبع سنابلا، 7 بالیاں، بالی سنبلا کو کیا بولتے تمل میں؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ وہ گیہوں کے یہ رہتے نہیں با، گرینز جس کے اندر رہتے اسے کیا بولتے؟ متین بھائی، بالی بولتے اسے۔ آپ گیہوں کے کھیت میں جائیں، ایک ڈھالی رہتی ہے،
وہ ڈھالی میں بالی رہتی ہے، وہ بالی میں دانے رہتے ہیں، تو انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پے، اسپیلنگ بولو، یم اے آئی زیڈ، میز، میز، اسے میز بولتے، اسے کیا بولتے؟ میز۔ تمل میں کیا بولتے اسے؟ قدر، قدر، وہ قدر میں تو اللہ کہہ رہا ہے کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، ایک دانہ اتنا اندر ڈالے، وہ ایک دانہ کیا بن گیا؟ انبتت، اگایا، سبع سنابل، 7 بالیاں آئیں، ایک میں 7 بالیاں آئیں، فی کلی سنبلتن، ایک ایک بالی میں، 100 حبہ، 100 دانے۔ اب ڈالا کتنے دانے ڈالے؟ ایک دانہ ڈالے۔ اب وہ ایک دانہ ڈالنے کے ٹیمپو، ایک دانہ کیسا حضرت 100 دانہ بن جائیں گا؟ سوچتا کسان؟ نہیں سوچتا، ہوتا ایک ڈالے تو 100 آئیں گا۔ یہ مثال اللہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ کے راہ میں 100 روپے دیے تو کتنا بنے گا؟ 100 into 700، 220، 70,000۔ Am I correct؟ دانے پہ بھروسہ، اللہ پہ نہیں بھروسہ۔ دیتا اللہ 100 روپے دیے تو کہاں دیتا؟ قیامت میں دیتا نہیں، وہ دانہ ڈالنے کے ٹائم پہ آنگا بول کر ڈالتا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ مثال یہاں نہیں لے سکتے کیا کہ ایک دانہ جب اندر جاتا ہے، ایسا دانہ ہے وہ کہ 7 بالیاں نکالتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اور بڑھا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ واللہ واسع، اللہ وسعت والا ہے، اس کے پاس زیادہ ہے۔ کون کم دیتا؟ جس کے پاس کم ہے۔ کسی کے پاس 80 لاکھ ہو، انہیں کیا کرے گا؟ 80 لاکھ ہی بھائی، اس کے نے جا کو آپ 200 روپے پوچھے تو کیا کریں گا؟ انہیں آرام سے 2000 اٹھا کو دیں گا نا۔ تو اللہ کے پاس واسع بہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا۔ اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور خوب جانتا ہے کون کون کیا دیے، اللہ جانتا ہے۔ یہ جب سنے حضور کے صحابہ، ان کی سوچ کیسی ہو گئی؟ حدیث میں آیا، یہ آیت حضرت عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے شان میں نازل ہوئی کہ جب حضور بتا رہے تھے جنگ چلنے والی ہے، تبوک کی جنگ، پہلی مرتبہ رومیوں سے جنگ ہوگی، اب تک عربوں سے جنگ ہو رہی تھی، پہلی مرتبہ رومن امپائر، ویل آرگنائزڈ آرمی، فرسٹ ٹائم، لاٹس آف مشینری سب ہے ان کے پاس، ان سے لڑنے جانا ہے، بہت پیسہ ہونا۔ حضور کہتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں دو، اللہ کے راہ میں دو، حضور کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف 4,000 4,000 لے کر آئے، دینار، درہم یا درہم ہوں گے، اور کہا یا رسول اللہ کانت لی 8,000، میرے 8,000 درہم تھے، فامسکت لنفسی ولعیالی 4,000، میں نے میرے گھر والوں کے لیے اور میرے لیے 4,000 رکھ لیے، و4,000 اقرضتها لربی، اور 4,000 میں نے میرے رب کو قرض دیے ہیں۔ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں، مطلب کیا؟ میرا ایمان ہے، جس طرح میں کسی کو قرض دیتا ہوں تو واپس آئے گا، اسی طرح میں اللہ کے پاس دے رہا ہوں تو اللہ مجھے واپس دے گا۔ دوسروں کو بتا رہے ہیں ایمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارک اللہ لک فیما امسکتا وفیما آتیتا، اللہ تجھے برکت دے جو تو نے دیا، اور اللہ تجھے برکت دیے جو تو نے اپنے لیے رکھ لیا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ جہاز من لا جہاز لہ، جس کے لیے جنگ کو جانے کے لیے تیاری کا پیسہ نہیں ہے، گھوڑے کا پیسہ نہیں ہے، تلوار کا پیسہ نہیں ہے، جنگ کے لباس کا پیسہ نہیں ہے، یا رسول اللہ ان تمام لوگوں کے لیے میں تیاری کروں گا۔ یہ آیت سنتے ہی یہ جذبہ آنا، یہ آیت سنتے ہی یہ جذبہ آنا۔ پھر تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت آج صبح ایک آدمی، ایک مولانا مجھ سے پوچھے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے،
ज़कात का ये है, ये है, ये है। वो पूछे, मौलाना तुम्हें बयान करते ही ना, तुम्हें बराबर हिसाब करते क्या? ये पूरा हिसाब करने होता क्या? आजकल लोग ज़कात को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। मैं कहा, अल्लाह के फजल से जब से मुझ पर ज़कात फर्ज हुई है, तब से मैं बराबर ज़कात दे रहा हूँ। कोरोना के दिनों में मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने जेवर बेचकर ज़कात अदा की। कहते हैं முதல் ஆலிம் சொல்றது செய்யற முதல் ஆலிமாக உங்களை நான் பார்க்கிறேன். मैं कहता हूं मौलाना இது கொடுக்கிறதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா இல்லை, எனக்கு கொடுக்கிறதுக்கு ஆசையா இருக்கு. நான் எவ்வளவு கொடுக்கிறேனோ அதை விட அதிகமா அல்லாஹ் எனக்கு கொடுத்துறான். जिस साल में ज़कात निकाला वो साल खुशियों का साल हो जाता है. कभी अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करता, कभी मोहताज. हम सिर्फ पैसे को रिस्क समझते हैं. सेहत भी रिस्क है, नेक औलाद भी रिस्क है, माँ बाप की दुआ भी रिस्क है, लोगों के दिलों में इज्जत मिलना भी रिस्क है. कई तरीके का रिस्क है. जब ये रिस्क गया तो मालूम होगा कि क्या क्या रिस्क है, क्या क्या रिस्क है. हम अल्लाह से ये छोना, ये छोना, ये छोना बोले तो वो देखो भेज डालेगा. हम अल्लाह को मौला तू होना बोले तो वो पास रखेगा. वो जो चाहता है हमारे लिए अच्छा वो देता रहेगा. समझ में आया बा? तो मसलल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि, उसके बाद आयत आती है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, और वो लोग जो अपने माल खर्च करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में, सुम्मा फिर, ला युतबिऊना, उसका पीछा नहीं करते, ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्ना, जो खर्च किए उसके पीछे एहसान नहीं जताते हैं. यदि सेलव सईदार गलो अदक पिन्नाल, एहसान करने को तमिल में क्या बोलते हैं? उपकारम. एहसान जताना, एहसान जताना, काட்டுறது. செஞ்சது சொல்லி காமிக்க மாட்டாங்க. यहाँ पर करीम की और कंजूस में फर्क होता है. कंजूस देने के बाद भाई सब बैठे थे भाई, उन्होंने हाथा पाँव में आगे थे भाई. मौलाना वसीम असद जाको मैं दिया भाई 2000 रुपये हाथ में, क्या चेहरा खिल गया मालूम उनका. दाता पूरे बाहर आ गए भाई. 30 पर 30.5 पर 4 दाता ही भाई उनको. ऐसा खुश हो गए भाई. उन्होंने पाप हमें हजरत अंगू करे तो ना हजरत अच्छे रहेंगे. गरीब हैं भाई लोग, पैसे पाप आई दे डालता भाई. हाँ, ये करीम की निशानी नहीं है. करीम ऐसा रहना, देने के बाद सामने आए तो मालूम भी नहीं होना दिए हैं. ऐसे लोगों को मैं देखा हूं, ऐसे लोगों को मैं देखा हूं, इनके साथ रहता हूं, मैं इन लोगों के साथ रहता हूं. एहसान करते हैं, कभी जताते नहीं, किसी को बताते नहीं. हर चीज बताने वाले, ये चीज बताते नहीं. तो देने के बाद बोलने की ख्वाहिश आ रही है, आई एम नॉट ए नोबल पर्सन, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं. दे डालना, जो देखने वाला है वो देख लिया, बस खत्म है. सूरे दहर में क्या आयत आती है? दरूद पढ़ें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला अली सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. हाँ, ये लोग क्या करते हैं? वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा. यहाँ हुब्बिही का तर्जमा मैं अल्लाह की मोहब्बत करता हूँ. अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को, खैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम अल्लाह को खुश करने के लिए खर्च कर रहे हैं. ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, आपसे हम ना इसका बदला मांगते हैं और ना आप हमारा शुक्रिया अदा करो मांगते हैं. हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा अल्लाह खुश हो जाए इसलिए हम खर्च कर रहे हैं. तो खर्च करना सिखाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वो लोग जो खर्च करते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के राह में अपने माल खर्च करते हैं, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्ना, और अपने जो खर्च किए उसके पीछे एहसान नहीं जताते, वला अज़ा, और दिल को तकलीफ नहीं देते. दे डालने के बाद फिर आको मंगना नहीं. हाँ, इतना बार बार आको खड़ना नहीं. हाँ,
اتنا نصیحت کرتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جنے بولنا نہیں چاہتا، اب یاد آ گئی مثال، بولا تو پہچان لیں گے، ریحان پہچان لیں گے۔ رمضان میں جالے کو تھے، میں تراویح پڑھایا، آئے آکو السلام علیکم حضرت وانگ حضرت بچی گنگا تحفہ دیا، تحفہ لے لیا، சரி சரி நீங்க தராவி ஓதுற நேரத்துல ரொம்ப அழுவுறீங்க, அப்படியெல்லாம் அழுவக்கூடாது, இன்னும் 500 रुपए देखो मुझे नसीहत करते हैं। सो क्या कमीनापन है देखिए, इतना भी हजरतों को गिराएंगे क्या। तरावी में रोता कहते मैं इन्हों बोलते हैं अरे अब ना मैं अवलो अलग उड़ाते, ऐसे कामा करते ऐसे कामा करते, देखो वो पैसा नहीं करना, दे बाद दिल दुखाना नहीं, एहसान जताना नहीं, करीम बनना, दिए खत्म अल्लाह के लिए दिए, उन्हें ले को हमको देने वाला बनाया, वो नहीं रहा तो हम देने वाले बन सकते क्या। वला अज़ा लहुम अजरुहुम, उनके लिए अजर है, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई डर नहीं रहेगा, वला हुम यहज़नून, और ना गमज़दा होंगे। इस तरह जो खर्च करते हैं वो इंशाअल्लाह आखिरत के दिन जब सब डरेंगे ये लोग नहीं डरेंगे, जब सब गमज़दा होंगे ये गमज़दा नहीं होंगे। और लेने वालों को भी चाहिए जितना हो सके ना लें, जितना लोगों से उम्मीद रखेंगे अल्लाह हमको लोगों के हवाले छोड़ देगा। उन्हें याकूब वो देंगे, रेहान वो देंगे, हमीदुल्लाह भाई वो देंगे, उन्हों ये देंगे। जब तक लोगों के हाथों को हम देखते रहेंगे अल्लाह हमको लोगों के हाथों के पीछे लगा देगा। वो गधे को जिंदा करने वाला मेरा रब मुझे नहीं जिंदा रख सकता क्या। अल्लाह को देखते रहना और जितना हो सके खुद मेहनत कर कर कमाना। अल-यदुल उल्या, देने वाला हाथ, खैरुन बेहतर है, मिनल यदि सुफला, लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बेहतर है। जितना हो सके खर्च की तरफ ना जाएं, जितना हो सके। लास्ट कोई मर रहा है ऐसी हालत में खर्च की तरफ जाना, सिवा हर छोटी छोटी चीज को खर्च पर जाएंगे तो कर्ज लेने की आदत जो है हमको आगे बढ़ने से रोक देगी। मजबूरी में ले सकते हैं। मैं कब कह रहा हूं, थोड़े लोग आसानी से कर्ज लेते, बिना कोई मजबूरी, कुछ मजबूरी नहीं रहती, कर्ज ले लेते और मालूम भी नहीं कर्ज वापस करेंगे क्या। और अगर कर्ज वापस किए बगैर मर गए, खबर छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब जनाजा आता तो हुजूर पूछते थे ये मैयत पर कोई ख़र्ज है क्या, ख़र्ज है तो हुजूर कहते कि इसका ख़र्ज जब तक अदा नहीं होगा मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। ख़र्ज अदा हो जाता तो हुजूर जनाजे की नमाज पढ़ाते, ख़र्ज अदा नहीं होता तो हुजूर किसी और को जनाजे की नमाज पढ़ाओ बोलकर चले जाते। इतनी बड़ी गलती है ख़र्ज छोड़कर मरना। और उसके बाद हुजूर देखे कि अपने सहाबा को बाद हुजूर कहते थे कि कोई खर्च छोड़कर मरे, इंतकाल हो जाए और उसका कोई रिश्तेदार नहीं है खर्च देने का, तो मैं उसका खर्च अदा करूंगा। वो अगर पैसा छोड़कर इंतकाल हो तो उसका पैसा उसके घर वालों का, वो खर्च छोड़कर इंतकाल हो तो उसके खर्च की जिम्मेदारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शहीद जब शहीद होता है तो शहीद का पहला खून का खतरा जमीन पर टपकते ही उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं सिवाय कर्ज के। शहीद को भी अगर कर्ज वापस किए बगैर शहीद इंतकाल हो, शहीद हो जाए, जब तक कर्ज वापस नहीं होता खबर नहीं छोड़ेगी। तो आज के बाद बंद कीजिए कर्ज लेना, चुपके चुपके छोटी छोटी चीजों में कर्ज लेना आखिरी ऑप्शन रखेंगे। खुद ब खुद 7 बजे उठकर कमाने के लिए भागेंगे और उसके बाद वो कमाने की बरकत से होगा क्या, हजारों लोगों को कर्ज देने वाले हम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो देने वालों को अल्लाह कह रहा है, लेने वाले भी। अब ये सुनते ही आयत याकूब सुने वसीम हजरत क्या बोले, क्या 1 रुपया दिए तो कितना आता, हाँ जरा दो ना 20,000 रुपए।
نہیں دیکھے کیا بولے وسیم حضرت، تمہیں تفسیر سنے سو ایگزام میں پاس ہوئے نہیں ہوئے پیسے مشنا نہیں باپ میرے پاس ہے 20 پر 2000 20,000 دیا بھائی، اللہ ہڈیاں جمع کرنے والا پورا دن ان کے فائدے کو ہتے ردمیا ایسے سارا دن اپنے فائدے کو، بیوی کا نجا کو شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، بچان کا نجا کو باپ کی دعا عرش پر ہے، اماں کا نجا کو بیٹے کو پالے تو اللہ کو، سب ان کے لائق کے باتیں لیتے رہیں گے، ان کو جو کرو بولے نا وہ لیں گے نہیں، سمجھ میں آتا ہے؟ تو اگر آپ کو کوئی آ کر پوچھے اس کیسے آپ کو بچا لیا ہمیں، ورنہ نکلتے ہی خرس 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 پوچھیں گے، ید العلیٰ دینے والا ہاتھ، یہ کب ہے؟ کوئی مجبوری میں ہے، اس کی عزت جانے والی ہے، اس کا گھر اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس کی بیٹی مر جائے گی، ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہ ایسے وقت میں کچھ ہم سہارا کریں گے تو اس کا بزنس بچ جائے گا، محنت کرنے والا آدمی ہے، چند دنوں کے لیے پھنسا ہوا ہے، آج اس کو باہر نکال لیں گے تو اللہ ہم کو باہر نکالے گا، ایسے وقتوں کے لیے صبر ہے، قرض ہے سوا آرام سے بیٹھ کو، آرام سے چاہ کے دکانوں کو آباد کر لے کو، بچیاں تلتا سو تلتا ہے انہیں، کیونکہ لوگ چاہ کے دکانوں کو آباد رکھے ہیں، اللہ بچائے۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں اور بھی آیتیں آ رہی ہیں، چند حدیثیں میں بول کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض دے پیسہ دے کر احسان جتاتے نا، میں تجھے کیا کیا کرا، یہ کتنی خراب عادت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاثۃ، 3 لوگ، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت میں اللہ ان 3 لوگوں کو نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا اللہ۔ ہم وہ 3 لوگ بننا کیا، اللہ بچائے، مرنے سے پہلے معلوم ہو گیا۔ 3 لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، وہ کون ہیں؟ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ کاٹ لینے والا۔ امید نہ میں آج سے میں تم نہ دیکھ لوں گا، نہیں، ماں باپ کو اولڈ ایج سینٹر میں جا کو چھوڑ ڈال کو بھول جاتے نہیں، اللہ بچائے۔ رشتہ ماں باپ سے جو توڑ لیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے نہیں دیکھے گا۔ والمدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، اللہ اس کو نہیں دیکھے گا۔ والمنان بما آتا، اور اللہ کسے نہیں دیکھے گا؟ پھر سے میں حدیث کہہ رہا ہوں، ایک ماں باپ سے رشتہ توڑ لینے والا، اور والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی طرح کپڑے پہننے والی عورتیں، جینز پہننے کی خواہش، ٹی شرٹ پہننے کی خواہش، بال شارٹ رکھنے کی خواہش، جو مردوں کی طرح بننے کی خواہش رکھتی ہیں، لباس میں، چلن میں، پھرن میں، ایسی عورتوں کو اللہ نہیں دیکھے گا۔ والدیوث، حمید اللہ بھائی پوچھتے دیوث کون؟ دیوث کون؟ گھر کی عورتیں نے ڈسکو ڈانس میں جا کو ناچی تو بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں، غصہ کر لیں گے ہمارے میڈم کیا کر لے کوئی، میڈم سب کو گالیاں دے لے کوئی، بچیاں کہیں، بچیاں کائی سا جینساں پہن لے کو ڈسکو میں کھاتے پیتے ہی، تمہیں روکیں گے نہیں، کہا میرا کام میں دیکھ لے کو نماز پڑھ لے کو جاتا رہتا، اسے حضور کیا نام دے رہے ہیں؟ دیوس۔ کیا نام ہے اس کا؟ دیوس۔ اپنی عورتوں کو اب قابو میں نہیں رکھ سکتا تو دیوس کو بھی اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ وَثَلَاثَةٌ، اور 3 لوگ، لا يدخلون الجنت، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، کون کون؟ العاق، ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، اور دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا، اور تیسرا جس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں والمنان بما آتا، جو دیا اس پر احسان جتاتے رہنے والا، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ دینے کے بعد کبھی کسی سے بولنا نہیں کیا دیے، کبھی کسی سے بولنا نہیں، خاص کر اپنے ماں باپ کو، اپنی بہنوں کو دے رہے ہیں، بیوی کو بھی بولنا نہیں کیا نہیں دیا۔ اللہ ویسا کیا حضرت قتل کر ڈالیں گے نا ہمارے بیوی، پرمیشن نہیں سو 1 روپیہ، بھان کنے بات نہیں کر سکتے، کہتے بیوی کی پرمیشن نہیں سو،
دیوس بن گئے آپ، معاف کریں۔ بھان سے بات کرنے کے لیے بیوی کی اجازت ہونا کہتے ہیں، استغفر اللہ، کہاں گئی مردانگی، کہاں گئی مردانگی۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، جب بیوی ہمارے بہنوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کچھ بھی کریں، ان پر احسان کریں، ان کو دیں لیں، بات کریں، پوچھیں، یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ۔ ایک طلاق پر ہمارا رشتہ لگا ہوا ہے، لیکن میرے بھائی بہنوں کے ساتھ میرا رشتہ خون کا رشتہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ اسی طرح ہمارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بھان کو بھی آنے دینا نہیں۔ انہیں کہیں کو ڈرتے سونو، انہوں آ کو پٹاخہ لگا کو چلے جائیں گے، وہ چپ کے ڈرتے نہیں، کون بھی، ہر جگہ پرابلم ہے۔ آ کو ایک دن رہے، اللہ کو، اب اس کے اوپر میں بولا تو بہت مشکل ہو جائے گا، خیر یہاں پہ میں رک جاتا ہوں۔ دین سیکھیں، دینی مرد بنیں، دینی مسلمان بنیں، اللہ کے راہ میں پانی کی طرح خرچ کریں، حقوق جانیں، اپنے آپ کو کوئی پوچھے تو نہ مانیں، انہیں غصہ کر لیں گے نا، ان کے دل کو پھیرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ